from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टीवी को जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू पर भारतीय मीडिया जो है मजाक उड़ा रहा है, गालियों भरा मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन दो अहम पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में सजा लीजिए। तो क्या होगा कि कम वक्त में बेहतर और ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1, इंसान को दो चीज़ों की कुर्बानी कभी नहीं देनी चाहिए, अपनी फैमिली की और अपनी डिग्निटी की। इनको कभी कुर्बान नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये बात याद रखिएगा, दिल में जहन में हमेशा रखिएगा कि बुज़दिल इंसान अपनी डिग्निटी को आसानी से खो देता है। ये दो अहम पॉइंट जहन में रखिएगा। शहबाज शरीफ जो जूता पॉलिश करने में माहिर हैं, उनको ना अपनी डिग्निटी की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान की डिग्निटी की कोई फ़िक्र है, ना कोई ख्वाहिश है। ये तो उनके अल्फाज से आप पहचान लें। अभी कुछ अरसा पहले उन्होंने फरमाया था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, हम भिखारी हैं, हमारी हालत इतनी ख़राब है। ये आदमी अपनी डिग्निटी का, कौम की डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं रखते। इनका सिर्फ एक मंशूर है, वो है पैसा कमाना, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजना। सऊदी अरब जाकर बोले थे सलमान से कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन हालात इस दर्जा ख़राब हो गए हैं कि हमें आपके पास आना पड़ा। आप यकीन कीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम इसमें से कुछ मार लेंगे, कुछ लगा देंगे और फिर उसके बाद हम एक अजीम कौम बनकर उभरेंगे। उन्होंने ये कह के मना किया, शर्म से डूब जाए, मर जाए इंसान, जिंदा ज़मीन में गड़ जाए। उन्होंने कहा हमारे पास आपको अब कर्ज देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप हमेशा रोज़ रोज़ आ जाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं आपके मुल्क में, आप उसी से कमाइए और खाइए, हमसे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। देखिए, कोई गैरतमंद इंसान होता तो उसका क्या हाल होता, लेकिन इन पे कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, अब आइए उस इंटरव्यू की तरफ। अल अरबिया टीवी पर इंटरव्यू देते हुए शहबाज ने कहा, इनके ज़रा अल्फाज, इनका लहजा, इनकी बॉडी लैंग्वेज, सबको ज़रा गौर से देखिए तो ऐसा लगता है जैसे कोई सरेंडर करने वाला आदमी यहाँ पे मौजूद है। लीडर नहीं है, एक भिखारी बैठा हुआ है और इतना मजबूर है कि वो हर एक के सामने बस झुका चला जा रहा है। ये हमारा लीडर है। लीडर इस तरह होते हैं। पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया। इमरान खान होता वो इस तरह बात करता। फरमाते हैं, होश से कह रहे हैं, हमने 3 जंगें लड़ी और हमने अपना सबक सीख लिया। यानी वो कहते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं मोदी जी हम इन्हें सबक सिखावांगे। उन्होंने सबक सिखा दिया। कहते हैं 3 जंगों ने हमें सबक सिखा दिया है, अब जो है परंतु हम जंग नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह से हमारी मईशत खराब हो गई, महंगाई और गुर्बत आ गई। देखिए, सच ये है, हकीकत ये है कि महंगाई और गुर्बत उन जंगों की वजह से नहीं है, वो इनके मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से है। जरदारी, नवाज शरीफ, मुल्ला फजलुर रहमान, ये सारे माफियाज, मीडिया माफियाज, इनकी वजह से है कि इन्होंने मुल्क की दौलत को इस तरह से लूटा है। और ये कहते हैं कि जंगों की वजह से मईशत खराब हो गई। 30 साल तक ये लूटते रहे और अब जिम्मेदार उन जंगों को ठहरा रहे हैं। लोग देखिए, नवाज शरीफ एंड फैमिली जो है वो पैसे के पुजारी, मनी सेंटर्ड लोग हैं। वो इख्तिदार सियासत में इसलिए हैं कि इख्तिदार हासिल करें। इख्तिदार हासिल होने के बाद आप बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी रकम जो है बहुत कम वक्त में हासिल कर सकते हैं, जो उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन दौलत की जब ख्वाहिश जाग जाए ना किसी इंसान में, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, रुकती नहीं। इसी वजह से ये आज तक ये फैमिली जो है ये सियासत में है। देखिए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो है वो भारत जाके बोले थे कि पाकिस्तान ने सियाचिन में भारत की पीठ में खंजर घोंपा है। देखिए, झूठी बात कही और कितनी ब्लंटली कही और कहाँ जाके कही।
اور اگر ایسا ہوتا بھی تو کیا کسی ملک کا پرائم منسٹر ایسی بات کرتا؟ اس کو ایسی بات کی؟ اب انہوں نے کہا بامبے میں وہ جو ہوٹل پہ کچھ بم بلاسٹ ہوئے تھے وہ ہماری ISI نے کرائی ہے، جبکہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں ISI کا کوئی قصور نہیں، کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا۔ صاحبوں اجیت ڈول نے ایک بات کہی تھی کہ ہم پاکستان سے اب سرحد پہ جنگ نہیں لڑیں گے، ان کو پتا ہے وہاں تو وہ ہرا دے گا، ہم پاکستان کو ایسے شکست دیں گے کہ یہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کو اس کے اندر سے اتنا کمزور کر دیں گے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہے، وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہے۔ اب تو آنکھیں کھولو، دیکھیے سچائی سے، حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، ادھر ادھر کی مت باتیں کیا کیجئے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے اس کا احساس کیجئے، آج اگر جنگ ہو جائے بھارت سے تو آپ کے پاس 30 دن کا پانی ہے، 30 دن کا، اور وہ راج ناتھ جو ہیں ان کے وزیر دفاع، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ اب حملہ کریں گے اور وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اگر آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے آنے والے دریا جو ہیں ان کا پانی روک دیا جائے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جنگ لڑنے کے لیے 10 دن کا پیسہ نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وہ دنیا میں 5ویں بڑی معیشت ڈکلیئر ہونے والے ہیں، آپ کی عوام فوج سے بددل ہو گئی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جرنیلز کی، نوٹ فوج کی، جرنیلز کی۔ سیاسی استحکام آپ میں ہے نہیں، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں کہہ رہی ہیں کہ بھائی ان کو قرضہ نہیں دو، ان کے وہاں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ پیسے واپس کریں گے یا نہیں۔ پیسے کہاں گئے؟ پیسے زرداری، نواز شریف، جرنیل، مافیاز، انہوں نے مار لیے اور باہر بھیج دیے۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان حالات کے ذمہ دار سب ہیں، عوام بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیوں۔ دیکھیے جنرل باجوہ سے جب بھی عمران خان نے کہا کہ میں ان سے پیسے نکلوانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جنرل باجوہ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، کہیں گے نہیں نہیں نہیں، آپ اس طرف اس کو چھوڑ دیجئے، آپ معیشت کی طرف توجہ دیجئے، ان سے پیسے نہ نکلوائیے۔ کیوں نہ نکلوائیے؟ آپ کا کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے، کیا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ آج وہی ہمارا ایکس آرمی جنرل دبئی میں سفید سونا خرید رہا ہے، سونے کی شاپنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں غربت کی سطح 40% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان وہ ملک جو اپنی آزادی کے بعد جرمنی کو قرضہ دے رہا تھا، 60s میں یونائیڈ نیشن میں کھڑے ہو کر جو ہے دوسرے ممالک کے ایمبیسیڈرز یہ بات کر رہے تھے کہ 70s میں پاکستان، کراچی سب سے بڑا شہر ہوگا یا واشنگٹن یا چائنا کا کوئی شہر، اس طرح ترقی کر رہا تھا۔ اس کو کیسے انہوں نے لوٹا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے ٹی وی پہ ایک شو دیکھا چھوٹا سا ہندوستان کا، اس میں ہوسٹ یوتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھارت کا دشمن کون ہے؟ تو وہ ایک لڑکی کہتی ہے پاکستان، تو وہ کہتا ہے نا 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 نا، پاکستان نہیں ہے، ہمارا دشمن چائنا ہے، پاکستان تو ہمارے جوتے کے نیچے ہے، چھوٹا سا کیڑا جب جی چاہے گا مسل دیں گے، لاہور تک پہنچ جائیں گے، جب جی چاہے گا مسل دیں گے۔ وہ پاکستان کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ہمارے سیاستدان، ہماری کرپٹ جوڈیشری، ہمارے جرنیل، ہمارے جرنلسٹ، ان سب نے لوٹا ہے اور وہاں آپ کو پہنچا دیا ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کی عزت نہیں ہے۔ وہ جو ڈوئل کا وہ جو پلان تھا کہ اندر سے اتنا کمزور کر دو، پچھلے 7 ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے چوروں کی، اور یہ کون لایا تھا؟ باجوہ صاحب۔ 8 لاکھ لوگ جن کے پاس یا تو کوئی اعلیٰ ڈگری تھی یا پیسہ تھا، انہوں نے باہر جا کے انویسٹ کیا ہے۔ ہر شخص ایگزٹ ڈھونڈتا ہے اس ملک میں ان کی وجہ سے۔ دیکھیے آخری بات،
ہندوستان سے مذاکرات ہونے چاہیے، ہر نوعیت کے ہونے چاہیے، لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے جس قیادت کی ضرورت ہے وہ اللہ دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان حالات کو بدلنے کی صلاحیت جس لیڈر میں ہے، اللہ رب العالمین نے وہ لیڈرشپ عمران خان کی شکل میں آپ کو دی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے، فکر یہ ہے کہ اس کو آپ کی ایجنسیز قتل کرانا چاہتی ہیں۔ لوگ ان حالات میں ترستے ہیں، ڈیزائر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو ان حالات سے ہمیں باہر نکالے۔ آپ کے پاس وہ قیادت موجود ہے، لیکن آپ اسے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسی غلطی کر دی تو پھر میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے، آج بھی پاکستانیوں میں وہ اسپارک ہے کہ وہ بدترین حالات کو بہتری کی طرف بدل دیں۔ رب العالمین نے اس کائنات کی اور انسان کی تخلیق جو کی ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہے کہ صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بدترین حالات میں بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایسی چپس ہیں اور پاکستانیوں میں بہت ہیں۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولیے، دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، سچائی سے جائزہ لیجئے کہ کس کس نے لوٹا ہے، کھل کے ان کا نام لیا کیجئے، میری طرح نام لے کے کہیے کہ بھئی انہوں نے لوٹا ہے اور ان کو روکیے۔ انف از انف، اب جاگ جائیے۔ پوری دنیا آج آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، ذرا اس کا تو باہر نکل کے جائزہ لیجئے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی میرے اور اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، صرف کچھ بٹن آپ کو پریس کرنے ہوں گے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔